بزرگان محترم، واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں ظاہری پاکیزگی کا ایک طریقہ اور سلیقہ اور ادب سکھایا ہے، وہاں ساتھ ساتھ ہماری روح کی بیماریاں ان کی نشاندہی فرمائی، اور ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے، دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس ہے، دل کی پاکیزگی وہ ضروری ہے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ انسان کا دل، انسان کی روح پاک ہو جائے۔ انسان کے اندر روح جو ہے وہ اصل ہے، اگر روح خارج ہو جاتی ہے تو انسان کا جسم بالکل بیکار ہی رہ جاتا ہے۔ اس کے اوپر جنازہ پڑھ کے اس کو نہلا دھلا کر اس کو پھر زیر زمین سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو جب انسان کی اصل چیز وہ انسان کی روح ہے، تو اس کی روح جیسے ہی پرواز ہوتی ہے، یا علیین میں جاتی ہے یا سجین میں جاتی ہے، تو گویا انسان کی جو اصل چیز ہے، جو اس کا جوہر ہے، وہ اس کی روح قرار دی گئی ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اس روح پر محنت فرمائی ہے کہ یہ روح اس سے خارج ہو کر جو اس کو چلا رہی ہے، پھرا رہی ہے، کھلا رہی ہے، اور اس کے ذریعے انسان پی رہا ہے، معاملات طے کر رہا ہے، اگر یہ خارج ہو جائے تو انسان ان سب چیزوں سے بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان کے تمام اعضاء عضو معطل کی طرح ہو جاتے ہیں، آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، زبان بولنا چھوڑ دیتی ہے، ہاتھ حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اصل چیز انسان کی روح ہے، تو اس روح پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اور اصل جو انسان بیمار ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب اس کی روح بیمار ہوتی ہے، اس کا دل بیمار ہوتا ہے۔ تو اس دل کی اور روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری وہ کینہ ہے۔ کینہ کسے کہتے ہیں کہ انسان کسی کے بارے میں اس کے دل میں میل کا پیدا ہونا، بغض کا پیدا ہونا، کدورت کا پیدا ہونا، عداوت کا پیدا ہونا، یہ کینہ کہلاتا ہے۔ اور شریعت میں یہ کینہ جو ہے یہ کبائر میں سے ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے، جب تک اس سے توبہ نہ کی جائے اس وقت تک انسان سے یہ معاف نہیں ہوتا۔ تو شریعت نے یہاں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر کسی کی تم برائی دیکھتے ہو، کسی کے اندر کوئی برا پن دیکھتے ہو، تو اس کی ذات سے تم نے نفرت نہیں کرنی، اس کی برائی سے تم نے نفرت کرنی ہے۔ ورنہ انسانوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو سر اٹھا کر چلے اور یہ کہے کہ میں تو برائی سے پاک ہوں، مجھ سے تو کوئی خطا ہوتی نہیں ہے، کوئی لغزش ہوتی نہیں ہے۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاز کے بارے میں کہ پیاز سے میں نہیں کھاتا کیونکہ اس سے بدبو آتی ہے، تو وہاں لفظ کیا استعمال کیے؟ اکری ریحا، مجھے اس کی بدبو جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے پیاز پسند نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ مجھے پیاز کی بدبو پسند نہیں ہے۔
جب اس کی بدبو مر جاتی ہے، عورتیں تڑکا لگاتی ہے، بدبو ختم ہو گئی، پانی میں دھوتے ہیں نمک لگا کر، اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، اگر کوئی کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ایک لطیف نکتہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کو غلط نہیں کہا بلکہ اس کی بدبو کو غلط کہا ہے۔ تو انسان کو غلط نہیں کہا گیا بلکہ اس کی برائی جو سی ہے، اس کی برائی سے نفرت ہونی چاہیے۔ خود انسان کی ذات سے نفرت ہونا شریعت نے اسے منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ کسی کی ذات سے نفرت کریں گے تو اس کو اپنے سینے سے کیسے لگائیں گے، اس کو راہ راست پر کیسے لائیں گے؟ عرب کا معاشرہ جو برائیوں کا مجموعہ تھا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نفرت کا اظہار نہیں کیا بلکہ ان کے گھر جاگ جا کر، ان کے دروازے کھٹکھٹا کر انہیں جو ہے وہ بتوں کی برائی اور ان کے دلوں میں حسد، کینہ، بغض، اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ان کی ذات سے نفرت ہوتی، حتیٰ کہ ابو جہل اس کے دروازے پر جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر رسانی میں ہر وقت پیش ہوتا تھا، آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازہ بھی جا کر کھٹکھٹاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت کچھ اور ہے، ہمارا مزاج کچھ اور بنا ہوا ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ انسانیت سے نفرت نہیں ہے، برائی سے نفرت ہے۔ آج ہمیں برائی سے نفرت نہیں ہے، انسانیت سے نفرت ہو چکی ہے، اس لیے سے بچنا چاہیے۔ کینہ انسان سے دل میں رکھنا یہ انسانیت کی علامت نہیں ہے، یہ حیوانیت کی علامت ہے، یہ کفر کی علامت ہے۔ اب حیوانوں میں سب سے زیادہ کینہ جو ہے وہ اونٹ میں ہوتا ہے۔ اونٹ جو ہے اگر مالک سے کوئی ایسی اس کو پٹائی کر دے، مار دے زیادہ، تو اونٹ فوری طور پر کچھ نہیں کہتا، خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اپنے دل میں وہ کینہ پالتا رہتا ہے حتیٰ کہ کئی سال بعد بھی اس کو جب موقع ملتا ہے، اپنے مالک کو غافل پاتا ہے تو اس کو مار ڈالتا ہے۔ تو یہ اونٹ ایسا جانور ہے جو کینہ پرور ہے، اور جب بھی اسے موقع ملتا ہے غافل پا کر اپنے مالک کو بھی وہ مار ڈالتا ہے۔ اسی طرح کافر جو تھے ان کافر کے دل میں بھی مسلمان کا کینہ ہوتا ہے۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ان کے اتنا کینہ تھا حد سے زیادہ، جب بھی موقع پاتے تھے آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، جب بھی موقع پاتے تھے آپ کی عیب جوئی کرتے تھے، جب بھی موقع پاتے تھے آپ کا مذاق اڑاتے تھے، جب بھی موقع پاتے تھے آپ کی عیب گوئی کرتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ جب آپ ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں ان کے بس نہیں چلتا کہ آپ کو اپنی نظروں سے گرا ڈالیں، اپنی نظروں سے قتل کر ڈالیں، تو یہ کافروں کا بس نہیں چلتا ورنہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ تو ایک مومن آدمی، مسلمان آدمی، اس کا دل آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے، کینہ پروری اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ ہمارے دل میں فلاں آدمی کا کینہ ہے؟ تو اس کی شریعت نے 7-8 علامات علماء بزرگوں نے بتائی ہیں کہ اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان عیب ڈھونڈنا، ہر وقت کسی کا انسان عیب ڈھونڈتا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھ جائے کہ اس کا کینہ میرے دل میں موجود ہے۔ ہر وقت تاڑ لگا کر بیٹھا ہے، دور بھی کبھی کوئی عیب کرے اور اس کو عیب جو ہے اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے، یہ بیٹھتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، فلاں چیز کیسے ہے، فلاں چیز کیسے ہے، ہر وقت وہ اس کے عیب ڈھونڈنے میں، عیب جوئی میں وہ لگا رہتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا کینہ جو ہے اس کے دل کے اندر وہ پرورش پا رہا ہے اور بلند ہو رہا ہے۔ انسان عیب ڈھونڈتا رہے، تو کسی نے کہا کہ جب نہ تھی اپنے عیب و ہنر کی خبر، ڈھونڈتے رہے دوسروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر، دنیا میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اپنے عیب، دوسرے کے عیب جب انسان ڈھونڈنا شروع کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کینہ آپ کے دل میں پرورش پا رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کون آدمی ہے جو سر اٹھا کر چلے؟
کون آدمی ہے جو سینہ کڑا کر چلے اور یہ کہے کہ میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم گناہ گار ہے اور بہتر گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی عیب اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ نہیں کسی پر ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے فلاں کے عیب ڈھونڈنے ہیں، فلاں کے عیب نکالنے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ تو شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ جب کسی کے عیب ڈھونڈنے شروع کر دو تو یہ سمجھ لو یہ کہ آپ کے دل میں اس کا کینہ جو ہے وہ پرورش پا رہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ کینے کی دوسری علامت کیا ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا۔ جب حقارت کسی کی دل کے اندر آ جاتی ہے تو اس وقت جو ہے انسان تو ایسے سمجھ لے کہ اس کا کینہ میرے دل میں پرورش پا رہا ہے، اس کے بارے میں میرے دل میں کینہ آ رہا ہے، اس کو حقیر نظروں سے گرا دینا کہ یہ بندہ میری نظروں سے اب گر گیا ہے۔ حقارت کی ہر وقت نگاہ سے دیکھنا، اس کے کھانے کو، پینے کو، چلنے کو، اس کے لباس کو، ہر چیز کو حقارت کی نظر، اس کی قوم کو، اس کے خاندان کو، قبیلے کو، اس کے کاروبار کو، اور حقارت کی نظر سے دیکھنا، جب یہ چیز آ جائے گی تو پھر جو ہے انسان جو ہے اس کے پرورش، اس کے کینہ اس کے دل میں پرورش پا رہا ہے۔ تو شریعت نے حقارت کی نظر منع کیا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا حضرت صفیہ کے بارے میں، جو کعب بن اشرف حیی بن اخطب یہودی تھے سردار، ان کی بیٹی تھی، یہ مال غنیمت میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں رکھ لیا، تو یہ امہات المومنین میں شمار، ان کا قد چھوٹا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہاتھ نیچے کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے کہ آپ نے فرمایا عائشہ تو نے اپنی زبان سے ایسی بات نکالی ہے کہ اس سے پوری فضا بدبودار ہو گئی ہے۔ کسی کو حقیر مت سمجھنا، آپ سرور دو عالم، اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں کینہ پرورش پا رہا ہے اس آدمی کے دل میں، تو اس لیے حقیر سمجھنا یہ کینہ پروری کی ایک علامت ہے۔ اور فرمایا کہ کسی کی مذاق اڑانا تو یہ بھی کینے کی علامت ہے۔ ہر اس کی بات پہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں، فلاں اس نے یہ کاروبار بڑا جی کاروبار کرنے والا یہ ہے، کوئی بڑی اس کی اچھی جوتی ہے جی، یہ ویسے مار رہا ہے، کپڑے جی بڑے ہیں جی، یہ ایسا آدمی یہ، یعنی ہر بات پہ اس کا مذاق بڑھانا شروع کر دینا، گویا کہ کینہ پروری کی یہ بھی اس کے دل کے اندر ایک علامت ہے کہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں جو ہے وہ کینہ پرورش پا رہا ہے۔ اور ایک علامت یہ بھی علماء نے لکھی ہے، عیب گوئی کرنا، کسی کی عیب گوئی کرنا، ہر وقت اس کی عیب نکال رہا ہے انسان، عیب بیان کر رہا ہے، اس میں یہ عیب ہے جی، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ یہ دو چیزیں، دو گناہ ہیں، دونوں کبیرہ ہیں۔ عیب جوئی کرنا بھی گناہ ہے کبیرہ، اور عیب گوئی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ دو مجموعے ہیں کبیرہ گناہوں کے کہ انسان عیب ڈھونڈے بھی صحیح اور عیب پھر بیان بھی کرے۔ تو یہ اگر کسی کا کوئی عیب دیکھ بھی لیتا ہے اس کو اپنے دل میں رکھو، اس کی اصلاح مقصود ہے، اس کو علیحدہ بلاؤ، اس کو اچھے طریقے واعظ و نصیحت سے اس کو سمجھا دو، ایسے بیان کرتے پھرو، یہ کون سی بات ہے؟ تو یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ سرور دو عالم صلی اللہ